اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد قل اللہ فی کتابہ الکریم والقرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مباہلے کے میدان میں گئیں تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے آقا کی ذات تھی جو چل کے جا رہے تھے، بیچ میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بعد امام علی بن ابی طالب، یعنی بیچ میں عصمت اللہ کو، جو اللہ کی عصمت ہیں، ان کو پردے میں لے کے اس طرح سے یہ دونوں ہستیاں گئیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج ویسے بھی یوم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف چینلز کے اوپر منایا جا رہا ہے، ذکر ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو اس نسبت سے بھی میں نے سوچا کہ آج جو سیکنڈ بایوگرافی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات ہی کی ہو۔ انہی کی شان، انہی کا ذکر، انہی کی یاد میں آج ہم بیٹھ رہے ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی شخصیت کے مختلف اوصاف اور مختلف پہلو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو زندگی کے حالات ہیں، ان کا حسب نسب اور جو بھی ان کی زندگی کے معاملات رہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ مگر اس سے پہلے چند اشعار جو کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے ہیں، جو کہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے پوئٹ اور ایک اسکالر گزرے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے شان جناب سیدہ کونین بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرۂ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، کہ ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، بعزت و منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یکتا کی شان، اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے اشعار ہیں یا تو قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں ان تمام اشعار کے اندر، یا پھر احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں اس شاعری کے اندر۔ اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ چال میں حسن خرام احمدی کا بانک پن، والضحیٰ سے ملتی جلتی چہرائے زیبا کی شان، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان، اور یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، ہم خواتین جہان نو بھلا سمجھے گی کیا، مریم و حوا سے پوچھو فاطمہ زہرا کی شان، اور ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل،
ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان، اور مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان، اور باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اور آخر میں فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، صلوات بر جناب شان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، اس ذات اس ہستی کی شان ہم جیسے ذرے خطاکار گناہگار کیا بیان کریں کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم اپنی آیتوں کی صورت میں بیان کرتا ہے، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کے قصیدے، ان کے مناقب بیان کرتا ہے قرآن حکیم۔ اور اگر یوں کہیے کہ جب یہ ہستیاں کچھ کرتی تھیں، جب کوئی عمل یہ کرتی تھیں، کچھ اپنے منہ سے کہہ دیتی تھیں، ایسی صدیقہ تھیں، ایسی صادقہ تھیں کہ جو اپنے منہ سے کہتی تھیں وہ سچ ہو جاتا تھا، قرآن حکیم میں آیتیں اتر آتی تھیں۔ یہ ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان۔ کبھی آپ کو سورہ دہر میں ان کے فضائل نظر آتے ہیں، آپ کو آیہ مباہلہ میں ان کی شان نظر آتی ہے، آیہ تطہیر ان کی شان میں اتری ہوئی ہے، سورہ کوثر جو ہے وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں اتری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے مولا ہمیں یہ بتائیے آپ کی جدہ جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کی فضیلت بیان کریں، تو آگے سے آپ نے جواب دیا کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہیں۔ تو یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے اس مہینے کے اندر جو اترا ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں، اور یہ قرآن مجموعہ ہے ان ہستیوں کے فضائل کا، ان ہستیوں کے مناقب کا، کہ جن کے بارے میں ہم جان کر، ان چلتی پھرتی آیتوں کے بارے میں جان کر، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جان کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ قرابت دار ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ آقا کے دل کا، آقا کے جگر کا، آقا کی روح کا وہ ٹکڑا ہیں، آقا کے نور کا وہ ٹکڑا ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا مسکرانا میرے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آتا ہے، ان کا اداس ہو جانا مجھے اداس کر دیتا ہے، جب ان کو کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو میرا دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب میرا دل بے قرار ہوتا ہے تو میرے رب تعالیٰ کا دل بے قرار ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ آج ہم کتنی آسانی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ دیتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں آقا کی زبانی کیا سننے کو مل رہا ہے کہ راضی اللہ ان سے ہے، کن سے؟ اللہ راضی ان سے ہے جن سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی شخصیات کو، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سے راضی ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ راضی ہوئیں تو ہمارے آقا راضی ہو جائیں گے،
ہمارے آقا راضی ہوں گے تو ہمارے مولا راضی ہو جائیں گے، ہمارے آقا مولا بی بی راضی ہوں گی تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور قرآن حکیم نے تقاضا کیا کیا ہے ہم سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، آنے والے دور کے ہر انسان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو اس پیغام کی جو اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا، تو بس ایک کام کرو، اور وہ کام کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت مودت رکھو۔ محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ خواتین و حضرات، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے جو یہ سیشن ہے بائیوگرافی کا سیشن۔ جب بھی آپ کسی ذات اور کسی شخصیت کی بائیوگرافی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ظہور پر نور ہے وہ 615 میں ہوا، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 11 ہجری کو یعنی ہجرت کے 11 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے زیادہ عظیم، پرہیزگار، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، جن کو قرآن کی تعلیم جنہوں نے لوگوں کو دی، ایسی ایسی صفات بی بی کی ذات میں نظر آتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں کہ ہم انسان جو ہے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسی ذات بی بی پاک کی۔ ہمیں بی بی کی جب زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یوں تو 18 برس ہے، مگر ان 18 برس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بی بی کتنی ہمدرد ہیں، چاہے ان کے والد ہیں، چاہے ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے اپنے شوہر نامدار ہیں، چاہے گھر کے ہمسائے ہیں، چاہے کوئی سائل آ رہا ہے، کس طرح سے بی بی لوگوں کی ہمدرد تھی، لوگوں کے لیے نماز شب میں جاگ جاگ کر رو رو کے ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ اور جو بی بی کی ذات کا ایک بہت اہم ترین پہلو ہے وہ ان کی قربانی ہے، چاہے وہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ان کے والد کے حوالے سے ہو جو مشکل وقت دیکھا، اور اس سے بڑھ کر وہ قربانی جو ان کے بچوں نے دی، ان کے شوہر نے دی جب وہ وقت آیا جب آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا گیا اور آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ تو بی بی نے اپنی زندگی جو ہے اسلام کے پیغام کے لیے باقاعدہ اگر آپ کہیں کہ وقف تھی، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے رسول کے کاموں کے لیے، اس دین حق کے لیے، اس پیغام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا گیا تھا۔ بی بی کے بارے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہیں تو یقیناً یہ بات درست ہوگی، اور بے شک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ آقا نے جب 4 عظیم ترین شخصیات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جن 4 شخصیات کا تذکرہ، خواتین کا تذکرہ کیا، ان میں ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک وہ جو خود خاتون جنت ہیں، آپ سوچئے جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں ہے ان کا تذکرہ کیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ جن کو ساری زندگی آقا یاد کرتے رہے، ان کی یاد میں محو رہے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ تو یہ 2 خواتین خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کے علاوہ جن 2 ہستیوں کا تذکرہ کیا ان میں ایک جناب بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اور دوسرا فرعون کی جو زوجہ تھی جن کا نام جناب آسیہ۔ یہ ان 4 ہستیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ یہ عظیم ترین خواتین ہیں۔ حسب و نسب کی طرف اگر ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آئیں تو بی بی فاطمہ الزہرا کا جو حسب اور نسب ہے وہ اول الاعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، جن کو اللہ نے سوچیں اتنا عشق کیا ہے، سوچئے کہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا حسب نسب کیسا ہوگا، جو وجہ وجود کائنات ہیں ان کی دختر ہیں یہ،
اور اگر ہم ان کی والدہ کے بارے میں جانیں تو یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ بایوگرافیز دیکھیں، بالخصوص اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے کن لوگوں کو اہمیت دی ہے، تو اللہ نے کبھی بھی دولت والوں کو، اعلیٰ نسل والوں کو، اعلیٰ خون رکھنے والوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، بلکہ اہمیت ان لوگوں کو دی جو متقی تھے، جنہوں نے کانشیسلی اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے حق کی راہوں میں سچ بول کر، امانت دار بن کر اپنی زندگی کو گزارا. اس طرح سے اللہ جو ہے وہ لوگوں کے جو خلوص ہیں، جو مخلصی ہے، اس کو دیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے کاموں کے لیے. جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ تو تھے ہی وجہ وجود کائنات، وہ جن سے اللہ کی ذات کو عشق تھا اور ان کے عشق میں یہ کائنات خلق کر دی گئی، وہ ذات ہیں ان کے والد گرامی. اور اگر والدہ کی جو خاندان مبارک ہے ان کا اگر ہم دیکھیں تو جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ herself was a very strong and a very جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی پروفیشنلی ریناؤنڈ ایک فیمس خاتون تھی. کیونکہ ملکۃ العرب کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا. اللہ نے دنیاوی دولت سے بھی ان کو نوازا تھا، اللہ کی ذات نے ان کو مخلصی اخلاص سے بھی نوازا ہوا تھا، تقویٰ و پرہیزگار بھی تھی، ان کا خاندان بھی باکمال تھا. اور انشاءاللہ آج اسی کو ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، جو حضرت خویلد جو تھے ان کی بیٹی تھی، ان کی دختر تھی. اگر ان کا ہم شجرہ نسب دیکھیں اور اس کو پیچھے 5 پچھلی نسلوں میں چلے جائیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جو جا کے ملتا ہے وہ ابن قصی کے ساتھ ہی ملتا ہے، جو کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد میں سے تھے اور آباء و اجداد میں سے تھے. میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑی ڈیٹیل بھی اس کے حوالے سے دینا چاہوں گی کہ خویلد جو کہ بی بی کے والد تھے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو والدہ ہیں بی بی خدیجہ، ان کے والد ہیں جناب خویلد بن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی. اور اگر ہم آقائے دو جہان کے شجرہ نسب کی طرف جائیں تو آقائے دو جہان ہم سب جانتے ہیں جناب عبداللہ کے ان کے والد تھے، اور جناب عبداللہ کے بیٹے تھے آقائے دو جہان عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نسل ہے یا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اسی ایک نام کے ساتھ جا کے جڑ رہا ہے. پچھلی 5 لڑیاں جا کر دونوں خاندانوں کی قصی کے ساتھ، ابن قصی کے ساتھ جو ہے وہ ملتی تھیں. بی بی خدیجہ کا جو گھرانہ تھا، جو مادر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ بہت ہی وہ گھرانہ جو ہے وہ بہت ہی پاک اور پاکیزہ اور بہت ہی عبادت گزار، تقویٰ پرہیزگار جو گھرانہ تھا، اور بہت ہی مشہور و معروف عزت دار گھرانہ، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے آپ کے گھرانے کو بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل تھی. اس زمانے میں جس طریقے سے یہ فیملی رہا کرتی تھی، ان کو بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر عزت دار گھرانہ تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کے جو نانا ہیں وہ جناب خویلد ہیں، اور ان کے اور عبد المطلب جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جناب خویلد اور جناب عبد المطلب جو یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نانا اور آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، یہ دونوں جو تھے یہ چیف پیٹرنز آف کعبہ تھے، یعنی یہ سرپرست اعلیٰ تھے خانہ کعبہ کے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جب ابرہہ کا لشکر آیا تو اس وقت جناب عبد المطلب جو ہیں وہ ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کی. دونوں کا بہت ہی عزت دار مقام تھا، and they were 2 main in charge of the Kaaba at that time. اور ان میں سے ایک جناب عبد المطلب
اور دوسرے جناب خویلد تھے. جو جناب خویلد تھے ان کا جو اصل نام تھا وہ خالد تھا. اور یہ عربز کا ایک رواج ہے کہ جب آپ کسی کو سے بہت پیار کرتے ہیں یا جس طرح نک نیمز ہم رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے, تو خالد اصل میں ان کا نام تھا جناب بی بی فاطمہ کے نانا کا, یعنی خدیجۃ الکبریٰ کے والد صاحب کا, مگر ان کو پیار سے خویلد کہتے تھے. تو وہ آپ اگر ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو وہ درج ہی خویلد کے نام سے ہے. جس طرح سے اگر کسی کا نام جابر ہوتا تو اس کو جویبر کہتے. سو یو نو اس طرح سے ناموں کو نک نیم رکھا جاتا تھا. سو جیسا کہ میں نے مینشن کیا کہ یہ دونوں انچارج تھے, چیف پیٹرنز آف کعبہ, اس کی حفاظت کرتے تھے. ابرہہ کا جب واقعہ ہوا, جب ابرہہ نے حملہ کیا تو یہ دونوں اس کی حفاظت کرتے تھے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماموں یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو بھائی تھے, ان کا بارے میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا نام تھا اسید. اسید ان کا نام تھا, اور بہت ہی پرومیننٹ پوزیشن تھی عرب معاشرے میں جناب اسید کی, جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھائی تھے. بی بی فاطمہ کے ماموں یعنی ان کی والدہ کے جو بھائی تھے اسید, وہ ایک بہت ہی ایک تو پرومیننٹ پوزیشن کیوں ہوتی ہے آپ کی جب آپ کسی کوئی اچھے کام کرتے ہیں. آپ کو عادل انسان کے نام سے پکارا جاتا تھا. یو ور نون فار عدل, مطلب ایک لوگوں کے جسٹس کے لیے, لوگوں کے حق کے لیے آپ آواز بلند کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں جیسا کہ آپ کو میں نے جب آقا کی میں ہسٹری آپ کو بتا رہی تھی, بایوگرافی بتا رہی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ میں نا جو لوگ تھے وہ لٹیرے بھی بہت زیادہ تھے, یعنی لوگوں سے چیزیں ہتھیار لینی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو ان کے پیسے نہیں دینے. تو اسی طرح سے جب معاملات ہوتے تھے تو جناب اسید جو ہے وہ لوگوں کے حق ان کو دلواتے تھے. اور جو آپ کو یاد ہوگا حلف الفضول کے حوالے سے, جب آقا 20 ایئرز کے تھے اور انہوں نے یہ لیگ بنائی تھی, لیگ آف جسٹس. یہ لیگ آف جسٹس جن کے ساتھ مل کے بنائی تھی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھائی تھے اسید. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا عدل بہت مشہور تھا, بہت لوگوں کے لیے جسٹس کے لیے کھڑے ہوتے تھے, آواز بلند کرتے تھے. تو ایسا ہی واقعہ ہوا کہ جب یہ بنو زبید کا وہ بندہ, اس نے واہ ویلا مچایا اور اس نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ تو بہت زیادہ مکہ کے لوگوں نے دھوکہ کیا ہے, میری چیزیں لے کے مجھے پیسے نہیں دیے. تو اس وقت آقا نے تو آواز بلند کی, مگر ان کے ساتھ جو دوسرا نام تھا جو نظر آیا, جو عدل کے لیے کھڑا ہوا, وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماموں تھے. اور انہوں نے مل کر پھر یہ حلف الفضول جو کہ لیگ آف جسٹس ہے وہ بنائی, اور وہ جو لوگوں کو حق نہیں دیتے تھے, حق مارتے تھے, ان کے حق میں کھڑے ہو کر ان کا حق دلایا. عاص بن وائل, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے یہ بنو زبید کا جو شخص تھا اس کے پیسے مارے, اور آپ نے آواز بلند کر کے یعنی جناب اسید اور آقا نے مل کے آواز بلند کی اور پھر اس شخص کو اس کا حق دلایا. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور جو جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے نانکوں میں سے, یعنی ان کی مدر سائیڈ, میٹرنل سائیڈ جو ہے, ان کی طرف سے جو ایک اور بہت بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ان کے ایک چچا کا. کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل, اگین ہی واز اے ویری ریلیجیس مین, بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اور روایات کے مطابق ورقہ بن نوفل آپ کے کزن بھی تھے, اور کچھ روایات کے مطابق آپ کے انکل تھے, یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے انکل بھی کچھ روایات میں ہیں, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ چچا زاد بھائی یعنی کزن تھے. زیادہ تر چچا زاد بھائی کے حوالے سے آتا ہے. اور ورقہ بن نوفل جو تھے وہ توحید پر یقین رکھتے تھے, اور مونوتھیسٹ جسے کہتے ہیں نا وہ تھے, اور یعنی اللہ کی توحید پر اور حضرت ابراہیم کے جو تعلیمات ہیں, جو دین ہے, اس کے اوپر ان کا یقین تھا, اور اسی حضرت ابراہیم کے دور سے وہ چلا آ رہا تھا. اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مختلف روایات ہیں, مگر جو زیادہ جن کو سیریسلی لیا جاتا ہے وہ ان کے چچا زاد بھائی بتایا جاتا ہے. اچھا, اس زمانے میں ورقہ بن نوفل جو ایک بہت ہی اہم چیز جس کے اوپر انہوں نے آواز بلند کی اسلام کے آنے سے پہلے, وہ یہ بات تھی
کہ جب بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا تو بی بی ختیجہ کے یہ کزن کہہ لیں، جو ان کے کزن ہیں، جو کہ دیکھا جائے تو ان کے وہ بھی رشتے میں ماموں ہی لگتے ہیں، یا نان کے آپ میٹرنل سائڈ کہہ لیں، وہ بچیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم جن ریزنز کی وجہ سے تم ان بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، مجھے وہ ریزن بتاؤ۔ تو جب وہ ریزن بتاتے تھے تو اس میں زیادہ تر ریزن جو تھا وہ فائنینشل ریزن ہوتا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یہ عربوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ نہ تو کاموں میں کھڑی ہوں گی، اگر جنگیں ہوں گی تو یہ بیٹیاں جو ہیں ہمارے ساتھ جنگوں میں بھی کچھ بھی ایسا کنٹریبیوشن نہیں دے رہی ہوں گی، اور ہم نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں جو آج بچی پیدا ہوئی ہے، پتہ چلے وہ ہمارے کسی جو مخالف قبیلہ ہے اس کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لے تو ہمارے لیے بہت شرمندگی ہوگی۔ تو ایک ایسی چیز جو ابھی ہوئی نہیں، اسی سے ڈر کے، اس کو کہتے ہیں ضعیف الاعتقادی، اس سے ڈر کر وہ ان بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ ان لوگوں سے درخواست کرتے تھے کہ مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے یہ جو معاملات ہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہوں، تم پلیز ان بچیوں کو مت دفناؤ، مت ان کو قتل کرو۔ سو ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، جناب بی بی ختیجۃ الکبریٰ، جناب اسید جو بی بی ختیجۃ الکبریٰ کے بھائی تھے، اور جناب ورقہ بن نوفل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فگرز تھے اس عرب معاشرے میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ ان کو جانا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، ان کی سے تھی، they were the protectors, they were the ones جو لوگوں کو جسٹس دلاتے تھے، اور یہ بہت اہم کردار ان کا رہا۔ سو بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو عمر تھی، جو ان کا سن مبارک تھا، وہ بہت چھوٹی تھیں جب ان کے والدین کی وفات ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ اور ان کے میں بتاتی چلوں کہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ کی جو بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے، یعنی بی بی سیدہ کائنات کے جو ماموں ہیں اور جو ان کی خالہ ہیں، ان کے کیا نام ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بی بی ختیجہ کے جو بہن بھائی ہیں ان میں جو بہن ہیں ان کا نام ہے جناب حالہ، یہ ان کی ایک بہن تھی۔ دوسری جو ان کے بھائی ہیں، ایک ان کا نام ہے عوام، اور دوسرے جو بھائی جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا ان کا نام تھا اسید۔ جب آپ کے والدین کی وفات ہو گئی تو جناب بی بی ختیجۃ الکبریٰ، جو کہ بہت زیادہ امیزنگ سینس آف بزنس رکھتی تھیں، واقف تھیں ان تمام معاملات سے، تو انہوں نے اپنی وراثت، پیسہ، جو بزنس تھا فیملی کا، اس کو ٹیک اوور کیا۔ جب ان کو ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد جناب بی بی ختیجۃ الکبریٰ نے اپنے فیملی بزنس کو سنبھالا۔ نہ صرف فیملی بزنس کو سنبھالا بلکہ اتنا کم عرصے کے اندر اس قدر خوبصورت تبدیلی اور اتنا فلرش کر گیا ان کا بزنس کہ جو مکہ اور ارد گرد کے شہروں کے لوگ تھے وہ جناب بی بی ختیجہ جو ملکۃ العرب تھیں ان کے پاس آ کے تجاویز لیتے تھے، ان سے تجارت کے گر سیکھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ کس طرح سے ہمیں یہ بزنس کو لے کر چلنا ہے، کس طرح سے تجارت کو لے کر چلنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ جو عرب کا جو معاشرہ تھا، جس عرب کے معاشرے کے اندر اس قدر اتنا زیادہ خواتین کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آپ ذرا رول دیکھیں۔ کیا آج کی عورت پستی ہوگی جو اس زمانے کی عورت پستی تھی اسلام کے آنے سے پہلے؟ مگر آپ کردار جناب بی بی ختیجۃ الکبریٰ دیکھیں کہ اس زمانے میں بزنس کر رہی ہیں، جتنے ان کے ارد گرد کے مرد ہیں وہ ان کے قافلے لے کر جاتے تھے اور وہ سب کچھ آرگنائز کرتی تھیں، ارینج کرتی تھیں، ہر چیز کو دیکھتی تھیں، سپروائز کرتی تھیں۔ Once she took over the business, she started doing that. بی بی کے جو قافلے تھے، جو بہت زیادہ یہاں پر انکم کے وسائل نہیں تھے مکہ میں at that point in time،
تو تجارت کے لیے یہاں سے جو گڈس ہوتے تھے، جو اشیاء ہوتی تھیں، ان کو مختلف ممالک میں بھیجا جاتا تھا قافلوں کی صورت میں، جس میں آپ کہہ لیں شام کی طرف جو ہے وہ قافلے بھیجے جاتے تھے بالخصوص گرمیوں میں، اور سردیوں میں جو قافلے تھے وہ یمن کا رخ کرتے تھے، اور ان قافلوں کو بھیجنے والی، ان کو ارینج اور آرگنائز سپروائز کرنے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوتی تھی۔ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، یہ دیکھیں ابھی ہم شان تو بی بی فاطمہ کی ہم اس میں کر رہے ہیں، مگر کیونکہ بایوگرافی ہے اور ہم نے حسب نسب جاننا ہے، کہتے ہیں نا کہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنے بیٹے کے لیے شادی کرنے کے لیے جائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ جس بچی سے شادی کی جا رہی ہے اس کی ماں کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی بچی کی اپنی شادی کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس کی جو وہ بچہ جو آپ کی بیٹی کا امین بنے گا، جو آپ کی بیٹی کا خامن بنے گا، اس کی والدہ کے کیا اخلاق ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کا اسوہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ دیکھیں، کیونکہ آپ کی جو بیٹی جس کے گھر جا رہی ہے وہ تو اس کا خامند ہے، لیکن اس کی تربیت کرنے والے کو دیکھیں کہ وہ کون ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کردار آپ دیکھیں کہ کیسا باکمال کردار و خاندان حسب و نسب ہے۔ اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جن کے پاؤں میں سیدۃ النساء العالمین کی جنت ہے، آخر وہ ہستی کیسی ہیں اور ان کے کیا ویلیوز، ان کی کیا فضیلتیں، ان کی کیا شخصیت کے جو ہیں وہ اوصاف ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ایک غلام میسرہ، کون ہے ایسا جو اس کردار کو یا ان کے نام کو نہیں جانتا؟ میسرہ جو ہیں وہ بی بی خدیجہ کے ایک غلام تھے، وہ بہت ہی لوئل، اوبیڈینٹ ان کے غلام تھے۔ ایک روز بی بی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک بہت ہی سچا اور ایک دیانتدار انسان چاہیے اپنے کام کے لیے، جو میرے قافلوں کی سپرویژن کرے اور ان کا خیال رکھے، مگر مجھے جو دو امپورٹنٹ کوالٹیز اس کے اندر چاہیے، ایک تو وہ یہ کہ وہ صادق ہو، امین ہو، سچا ہو، امانت دار ہو۔ اب یہاں پر میں آپ کو بی بی خدیجہ کے سوچ جو مائنڈ ہے اس کی کلیئرٹی بتانا چاہوں گی کہ کس قدر کلیئرٹی ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بزنس کرنا ہوتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، بٹ لک، یہ لرن کرنے والی چیزیں ہیں۔ لک ایٹ دا لائف اینڈ دا کلیئرٹی آف بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کلیئرٹی ان کی کیا ہے؟ جب میسرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی ایسا سپروائزر، کوئی ایسا شخص چاہیے جو آپ کے قافلوں کو سپروائز کرے، تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کلیئرٹی یہ ہے کہ اب وہ بتا رہی ہیں کہ کیا ان کو کوالٹیز والا بندہ چاہیے۔ پہلے تو انہوں نے بیس بتا دی کہ صادق اور امین چاہیے، سچا چاہیے اور امانت دار چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوسری بات کہی، انہوں نے کہا مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو رات کے اندھیرے میں قافلوں کو لے کر جا سکے، رات کی تاریکی میں قافلوں کو، کیونکہ صحرا کے راستوں سے نکل کے جانا ہوتا ہے تو وہ لے کر جا سکے، جو صحرا کے راستوں سے واقف بھی ہو، اور نہ صرف صحرا کے راستوں سے واقف ہو بلکہ ان راستوں سے بھی واقف ہو، ایسی جگہوں سے بھی واقف ہو جہاں پر چور اچکے ڈاکو ہوتے ہیں، تاکہ ان سے بچا کر میرا سامان جو ہے وہ لے جایا جائے اور واپس لے کر آیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہو جس کی میموری بہت اچھی ہو، جو حساب کتاب میں اور ان تمام معاملات میں بہتر ہو۔ اس کے علاوہ کلیئرٹی دیکھیں آپ کے بیوی کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو جو کہ فرسٹ ایڈ کٹ، یعنی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہو اور باقی دنیا کے معاملات میں جو ہر چیز کو بہت ناپ تول کے چلے، وہ ان تمام چیزوں کو میڈیسن کٹ دیکھ لیں یا پھر فرسٹ ایڈ کٹ ہو جائے، جو کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں اس میں اویئرنیس رکھتا ہو، ایسا شخص مجھے چاہیے۔ یہ جب ساری صفات آپ نے بیان کر دی تو جناب میسرہ جو ہیں، جو غلام جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال آپ سب جانتے ہیں آقا کی زندگی کا جو ہم نے بایوگرافی کی،
ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کو، جن کو وہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر سمجھتے تھے، ان کو مختلف قافلوں میں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، چاہے وہ شام کے قافلے ہوں، چاہے یمن کے قافلے ہوں، چاہے اور مختلف جو اس ایریا کے جو قافلے جایا کرتے تھے ان کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ آقا کی میموری بہت ہی اچھی تھی، ہی واز ویری سپر انٹیلیجنٹ، یہ کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، ہی واز دی موسٹ انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ آن دس ارتھ۔ اس کے علاوہ وہ صحرا کے راستوں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ چور ڈاکوؤں سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور ان کو ٹیکل کرنا یا جو بھی معاملات ہیں اس طرح سے وہ بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ میسرہ نے بھی جناب بی بی خدیجہ کے پاس ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک با کمال شخص کے بارے میں سنا ہے جو کہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور ان کا نام ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن کیا ان کی ذات کے، کیا ان کی شخصیت کے خاصے تھے، ان کی فضائل تھے۔ اس مکہ کی ہوا میں جہاں صداقت اور امانت بہت کم دکھائی دیتی تھی، وہاں پر ایک ایسا شخص اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جس کی ہر کوئی قصیدے پڑھتا تھا۔ تو یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے جو کردار تھا اپنا، اس کی ہر طرف لوگ جو ہے وہ شان بیان کرتے تھے کہ کوئی نہیں محمد جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خواتین و حضرات کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ماں باپ ایسے ہوں، جب آپ کا گھرانہ ایسا ہو، جب آپ کا خاندان ایسا ہو، تو آپ یہ سوچئے کہ پھر اس میں سے جو گل، جو پھول نکلتے ہیں وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے نکلتے ہیں۔ اور کیا کہیے آقا کے گھرانے کا کہ جس میں جناب ابو طالب ہیں جو ان کی پرورش کر رہے ہیں، جو امین ہیں، جو امانت دار ہیں، جو آقا کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں، اور ایسی حفاظت کہ آج تک یہ سلسلے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ کل کا سیشن تھوڑا سا ذرا زیادہ لینتھی ہوگا۔ بی بی کے زندگی کے مختلف واقعات، حالات، کیا ان کا ریلیشن شپ تھا بچوں کے ساتھ، کس طرح سے انہوں نے اپنے والد گرامی کی خدمت کی، ان سے محبت کی، کس طرح سے انہوں نے اپنے تمام فرائض نبھائے، اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، اور کس طرح سے آج کی عورت کو ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھنا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن تو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کی اس زمین پر چلتی پھرتی آیات ہیں، یہ ناطقے قرآن ہیں۔ ایک ہے صامت قرآن جو بولتا نہیں ہے، جس کو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، یہ وہ آیات ہیں اللہ کی کہ جن کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں آقا نے یہ نہیں کہا الفاطمہ تو بزۃ منی، لیکن جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا۔ یہ وہ ہستی، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو دیکھ کر آقا کئی دیر تک ان کو دیکھتے رہتے، ان کی خوشبو کو سونگھتے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومتے اور کہتے اے میری بیٹی، اے میری دختر، اے فاطمہ، مجھے تیرے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ان کی وہ بیٹی ہیں کہ جن کے لیے صرف مسند سے اٹھ نہیں جاتے بلکہ ان کو اپنے قریب لے کر آتے، دنیا کو دکھاتے، پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ رسول خدا اپنے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر بارہا کیا ارشاد فرماتے کہ تم میں سے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو پہچان لے۔ جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ آج جب رمضان المبارک کے اس خوبصورت بابرکت مہینے میں ہم سب کی کوششیں ہیں روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، لعلکم تتقون یعنی تقوی اختیار کر کے، جو مقصد رمضان ہے، کیا ہے مقصد؟ کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ اللہ کی قربت حاصل ہو گئی تو اس کی رضا حاصل ہو جائے گی،
مگر یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا بھی نہیں، پھر اگر بیوی راضی نہیں ہے تو اللہ کی قربت نہیں۔ اگر ہم بیوی کی قربت حاصل نہیں کرتے تو ہم اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ ان کے قریب تو یہی ہستیاں ہیں۔ عصمت ربانی ہیں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا، یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر اللہ کے ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر رب بار بار درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ ان کی مادر وہ مادر ہیں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام آئے اور ان کو بشارت دی گئی کہ جنت میں آپ کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ جب ان کی قربت حاصل ہوتی ہے، جب یہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آئیے اس رمضان ان ہستیوں کے بارے میں جانیں تو صحیح، ان کو پہچانیں تو صحیح، پھر ہم ان سے اس قدر محو ہو کے ان کو چاہیں گے کہ پھر ہم ان کی محبت میں اپنے کرداروں کو جب بدلیں گے تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ سب بدل گیا ہے۔ جب کسی دنیاوی شخص کی محبت دل میں آتی ہے تو یقین کیجئے کچھ عرصے کے بعد ہمارا لہجہ، ہمارا دیکھنے کا سٹائل، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار، ہمارا سوچنے کا طریقہ کار اس شخص جیسا ہو جاتا ہے۔ تو جب ان روحانی نورانی شخصیات سے، آیات ربانی ان شخصیات سے جب محبت ہو جائے گی تو پھر کس طرح سے تبدیلی آئے گی؟ پھر ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی، پھر ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، پھر ہم نمازوں کے اندر گمی ہوئی چیزوں کو یاد نہیں کریں گے، پھر ہم نمازوں کے اندر لوگوں نے جنہوں نے ہم سے برا کیا ہے ان کے الفاظ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ان کی محبت ہوگی۔ ان کی محبت میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں جا کے اس طرح سے جڑیں گے۔ ان ہستیوں سے محبت کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ان کا کام اس دنیا میں یہی تو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے اللہ سے دوستی کر لیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے رب کے ساتھ دوستی کروانے آئے ہیں، بتانے آئے ہیں کہ ہماری شان اللہ نے یہ بنائی ہے، مگر ہماری زندگی کا مقصد بھی تو بس اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی کی بارگاہ میں اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ کیونکہ وہی تو اصل ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے دنیا، جس میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا انتظار ہے، مگر ہم یہاں پر بڑے بڑے پلانز کر لیتے ہیں۔ کبھی کوئی جو ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، آپ کے ٹرانزٹس ہوتے ہیں، جب آپ ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کیا وہاں پر آپ بیٹھ کے بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس کر لیں، یہاں پہ یہ کر لیں؟ نہیں، مقصد آگے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ٹرانزٹ ہے، یہاں پر آپ نے بس چند لمحات ویٹنگ میں آپ بیٹھے ہیں، کچھ کا وقت ذرا زیادہ ہے، کچھ زیادہ دیر کے لیے ویٹنگ میں، کچھ کم وقت کے لیے۔ تو جتنا بھی وقت ہے اپنے اگلے سفر کی تیاری کریں، ان سے محبت کو اپنے دل میں بسا کر پھر جو بھی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیں گے بہت ہی آسان ہو جائے گی، بہت سہل ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد، بالخصوص بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس قدر محبت ڈال دے کہ ہمارے لیے مختلف ڈیسیجنز لینا، ہمارے لیے آپ کی محبت میں بدلنا، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے بدلنا پازیٹیولی اس قدر آسان ہو جائے کہ دنیا کہیں کہ ہاں ایسی ہوتی ہیں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں، ایسی ہوتے ہیں جناب علی المرتضیٰ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔